ابد سے خلیفۃ الارض بننے کا سفر ہم مسلمانان کے لیے مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ خلیفۃ الارض صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں۔ ہماری معراج ابد بننے میں ہے، ہمیں ابد بننا ہے، یہی ہماری معراج ہے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح کیا شیطان کو مکالمے میں، جب اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں، تیرے عبد ہوں جو ہیں ان کے راستے میں بیٹھوں گا، اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اور بندوں کی تشریح یہ کی کہ وہ بندے جو میرے مخلص بندے ہیں، اخلاص والے بندے ہیں۔ ہماری معراج اخلاص والا بندہ بننا ہے۔ خلیفۃ الارض تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ زمین، آسمان، تمام کائنات کا مالک اللہ ہے۔ جب اس نے انسان کو زمین پہ بھیجا تو خلافت ارضی کے لیے بھیجا۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو مالک کے پروگرام کے کہنے کے مطابق جو ڈیوٹی اس کو دی جائے اس کو انجام دے۔ خلیفہ کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، جو خلاف عطا کرتا ہے خلافت اس کی مرضی ہوتی ہے، جتنا اس کو چاہیے دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے اور عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمائے وہ سارے کے سارے ایک زمانے کے لیے، ایک علاقے کے لیے یا ایک امہ کے لیے تھے۔ پوری کائنات کا ان کو چارج نہیں دیا گیا، ان کو ساری کائنات کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا، سارے زمانوں کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا۔ کیونکہ جس کو اللہ نے خلافت دینی تھی اس کو اپنی جہاں جہاں اللہ کی مملکت ہے، جہاں جہاں پروردگار عالم کی حکومت ہے، وہ سارا چارج دینا تھا، تب وہ خلیفہ کہلانے کا مستحق تھا۔ یہ پروردگار عالم نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ کو اللہ نے کہا کہ ہم نے مبعوث کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جن و انس کے لیے، اور آپ کی رسالت تا قیامت ہے، بعد از قیامت بھی ہے۔ قیامت تک تو رول یہ ہے کہ دنیا پہ آپ نے اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، اللہ کے پروگرام کی دعوت دینی ہے۔ نہ صرف دعوت دینی ہے، اس کو بالقسط نافذ کرنا ہے۔ نفاذ کی طاقت صرف کملی والے کو دی گئی، خلیفہ کو ہی دی جا سکتی ہے نفاذ کی قوت، کسی اور کو نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر یہ بتانے کے لیے کہ یہی میرا خلیفہ ہے، اس کو آسمانوں کے اوپر بھی تصرف دیا، انتہائی منزلوں تک پہنچایا، تاکہ کوئی جگہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہ رہے، اور ہمیشہ کے لیے اس کو رسالت عطا فرمائی۔ اس کا ایمان، اس کا لایا ہوا دین، اس کی لائی ہوئی کتاب، اس کے جاری معجزات آج بھی جاری ہیں، کل بھی جاری رہیں گے، بعد از قیامت شفاعت کی شکل میں جاری رہیں گے۔ یہ وہ خلافت ہے۔ اور پھر اس کے لیے اللہ نے کچھ باتیں دی۔ پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، جو ہم انہیں کہتے ہیں وہ تم تک پہنچا دیتے ہیں۔ خلیفہ کا رول ہی یہی ہے کہ جو مالک ہے اس کی پوری بات لوگوں تک پہنچائے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کیا میں نے دین کی ہر بات تمہیں نہیں پہنچا دی، دین کو مکمل نہیں کر دیا، تاکہ جو فنکشن ان کو دیا گیا ہے اس فنکشن کو وہ مکمل کریں۔ پھر ایک بات اور، قرآن نے خود کہا کہ آخر زمانے پہ غلبہ اسلام ہوگا، کہ جو پروگرام محمد لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہی فائنل پروگرام ہے، یہی ہمارے خلیفۃ الارض ہیں، اور انہی کا پروگرام میچور ہوگا اور دنیا پہ اس کی حکمرانی ہوگی،
اور اس کی حاکمیت ہوگی، جس غلبہ اسلام کے ہم سب آرزو مند ہیں، جس کی امید میں لگے ہوئے ہیں، جس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں خلیفۃ الارض نہیں بننا، خلیفۃ الارض کی پیروی کرنی ہے، خلیفۃ الارض کی غلامی کرنی ہے، خلیفۃ الارض کی فرما برداری کرنی ہے، خلیفۃ الارض کے پیٹرن کو آگے بڑھانا ہے، اس کے طریقے کی دعوت دینی ہے۔ وہ دعوت عبدیت کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ جب ہم عبد بن جائیں گے تو عبد کون ہوتا ہے؟ وہ خریدا ہوا غلام ہوتا ہے۔ مالک اس کو جو کھانے کو دے وہ استعمال کرے، جو پہننے کو دے وہ استعمال کرے، جو رہنے کو دے وہ استعمال کرے، نہ شکوہ ہو نہ ڈیمانڈ ہو۔ ہمیں سیکھنا ہے شکوے کو ختم کرنا، ڈیمانڈ کو ختم کرنا، تب ہمیں ابدیت حاصل ہوگی اور پھر ہم خلیفۃ الارض کے ہاں ریکارڈ میں آئیں گے۔ تو کوئی خلیفۃ الارض نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ اور ویسے بھی جو ممبر ہے جو آپ کے مسجدوں میں رکھا ہوا ہے، جو آپ کی وہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں محراب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے یہ 3 سیٹوں والا ممبر ہوا کرتا تھا، تو آپ سب سے اوپر کی سیٹ پر بیٹھتے تھے، کیونکہ آپ خلیفۃ اللہ تھے، اللہ نے آپ کو خلافت دی تھی، وہ خلیفۃ الارض بھی وہی تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، برقع فرمایا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نیچے والے سٹیپ پہ بیٹھتے تھے، اوپر والے سٹیپ پہ کبھی نہیں بیٹھے۔ وہ جگہ کل بھی خالی تھی، آج بھی خالی ہے، کل بھی خالی رہے گا، کیونکہ عالم ارواح میں، عالم ادراک میں اس پہ رسول اللہ ہی برجمان ہوتے ہیں۔ وہی خلیفۃ الارض ہے ہمیشہ کے لیے، وہ سیٹ ہمیشہ خالی رہے گی، اس پہ کملی والے ہی بیٹھتے ہیں۔ وہ آپ کا ہی منصب ہے، وہ خلیفۃ الارض کا منصب ہے۔ اب جو ہمارے خلیفہ ہوئے وہ خلیفۃ الرسول تھے، اللہ کے رسول نے انہیں اسائنمنٹ دی تھی، اور بعد میں کچھ نے پھر خلیفۃ المسلمین کہلایا کہ مسلمانوں کی خلافت لے کے چلنے والے۔ تو اس لیے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ خلیفۃ الارض جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ ان کی کتاب جاری، ان کا کلمہ جاری، ان کے معجزات جاری، ان کی رسالت جاری۔ بعد از قیامت بھی اس کا رول ہے، مقام محمود پہ بٹھایا جائے گا اور شفاعت عطا فرمائیں گے۔ ہمیں عبد بننا ہے اور صرف عبد بننا ہے۔ عبد ہی رسول اللہ کی پیروی کر سکتا ہے، اور اللہ نے جب پیروی کا لفظ استعمال کیا کہ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، میں بھی تم سے محبت شروع کر دوں گا اور تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ پیروی کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا۔ اللہ کے نقش قدم تو سدرۃ المنتہا پہ گئے ہیں، اللہ نے آپ کے لیے سدرۃ المنتہا اوپن کر دی پیروی رسول کے بعد۔